بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے نصرت و تمکین۔ نصرت کا مطلب ہے اللہ کی مدد، اور تمکین کا مطلب ہے اللہ دنیا میں ایمان والوں کو قوت نصیب فرمائیں، خطہ اور اقتدار اور سماجی اور سیاسی استحکام نصیب فرمائیں، اسے تمکین کہتے ہیں۔ تمکین لفظ مکان سے ہے، مکان جگہ کو کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکی دور میں مسلمانوں کے پاس کوئی آزاد ایسا خطہ نہیں تھا جہاں پر وہ اپنی مرضی سے عبادت کر سکیں، اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ تو ہجرت کے بعد مدینے میں انہیں جگہ نصیب ہوئی، انہوں نے اپنی مسجد بنائی اور اپنا اذان جماعت کا نظام قائم کیا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ ہوا اور جہاد ہوا۔ تو ہماری آج کی گفتگو میں یہ بات ہوگی کہ اللہ کی مدد کب نصیب ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو مسلمان کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ اپنے زور پر، اپنے بل بوتے پر، اپنی محنت پر کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی مدد نصیب نہ ہو۔ اور اللہ کی مدد کیسے نصیب ہوتی ہے، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھیں کہ نصرت الہی کا مفہوم کیا ہے۔ نصرت الہی کا مطلب ہے کہ ایسا ماحول نصیب ہو جائے کہ جس میں دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے ماحول میں رزق حلال کمانا مشکل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے پر پابندی ہوتی ہے۔ بعض ادارے ایسے ہیں وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، وہ کہتے ہیں آپ ڈیوٹی پر ہیں، ڈیوٹی پہ نماز نہیں پڑھنی۔ بعض ادارے ایسے ہیں جو پردے پر پابندی لگا دیتے ہیں کہ خواتین پردہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح سے اور کئی مشکلات ہوتی ہیں، سیاسی مشکلات ہوتی ہیں، سماجی، اقتصادی، تعلیمی۔ تو ایسا ماحول نصیب ہو جائے جس میں دین پر عمل کرنا آسان ہو، معاشرہ اور حکومت مسلمانوں کے حق میں موافق ہو جائے، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو نصرت الہی کی بنیادی جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اگر اللہ کی مدد حاصل ہوگی تو کوئی رسوا نہیں کر سکتا، کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ ذلیل کر دے، اپنا ہاتھ کھینچ لے، اپنی مدد بھیجنا بند کر دے، تو پھر مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے وہ مدد حاصل کر سکیں۔ تو جب تک مسلمانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا ہوگا تو نصرت اور مدد حاصل ہوتی رہے گی۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر یعنی ہمارے ایمان والے، عمل والے، نیک لوگ صرف نام کے مسلمان نہ ہوں بلکہ اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہو تو وہ غالب آتے ہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اور ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔
جب ایمان ہو، عمل صالح ہو اور تجرد ہو یعنی اخلاص ہو تو پھر اللہ کی مدد لازماً آتی ہے۔ اور تمکین کے بارے میں اللہ نے مشہور آیت نازل فرمائی جسے آیت استخلاف بھی کہتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اس میں بھی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان میں مضبوط رہو گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں مصیبتوں سے، مشکلات سے، تکالیف سے بچائے رکھے گا۔ تو یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ مدد فرماتے ہیں تو پھر انبیاء دنیا میں قتل کیوں ہوئے؟ اگر اللہ مدد فرماتے ہیں تو دنیا میں انبیاء قتل کیوں ہوئے؟ اس کے 3 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ انبیاء کی شخصیت تو قتل ہوئی ہے، لیکن ان کا منہج یا ان کا پیغام یا ان کی جو رسالت تھی وہ ختم نہیں ہوئی، وہ جاری رہی ہے اور وہ کامیاب ہوئی ہے۔ ایک یہ جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی قتل ہوا ہے تو اللہ نے پھر اس کا بدلہ لیا ہے۔ جن لوگوں نے قتل کیا اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، انہیں تباہ اور برباد کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جب تک انبیاء کی زندگی میں جہاد کا مرحلہ شامل نہ ہو اس وقت تک قتل کا امکان ہوتا ہے، مصائب اور مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب جہاد کا مرحلہ آ جائے کسی بھی نبی کی زندگی میں تو پھر اللہ تعالیٰ جہاد کی برکت سے اسے ضرور کامیابیوں سے سرفراز کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کا جو قتل ہوا ہے وہ ایک عارضی قسم کی کمزوری ہے یا عارضی قسم کی ناکامی ہے، کوئی مستقل نہیں ہے، ایک عارضی وقفہ ہے، مرحلہ ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ نصرت اور تمکین کے مراتب ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ تو ہر مومن اور ہر نبی کو حاصل ہوتا ہے اور وہ ہے نجات کا، خسارے سے نجات۔ جیسے سورۃ العصر میں اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یہ پہلا درجہ، پہلا مرتبہ ہے نصرت اور تمکین کا، کہ اللہ جنت عطا کرتے ہیں، جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ جیسے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام صرف متقین کا ہے۔ اور اصحاب الاخدود اور اصحاب القریہ پر جو مظالم ہوئے اور وہ جان سے مارے گئے لیکن انہیں نجات پھر بھی نصیب ہوئی۔ دوسرا جو ہے نا مرتبہ وہ ہے تائید کا، والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، والذی، اللہ ہی ہے جس نے آپ کی مدد فرمائی اپنی نصرت کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ۔ تو نجات اخروی ہوتی ہے اور تائید دنیاوی ہوتی ہے۔ تائید میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں کہ مشکل پوری حل نہیں ہوتی لیکن اس میں کچھ نہ کچھ سکون اور آسانی آ جاتی ہے، اسے تائید کہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے ظہور کا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ لا تزال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو ہمیشہ قیامت کے دن تک ظاہر رہے گا
یعنی ان کا وجود برقرار رہے گا، مشکلات اور مسائل کے باوجود وہ دنیا میں مٹنے سے محفوظ رہیں گے، ان کا بیج ختم نہیں ہوگا، ظاہر رہیں گے، ظہور انہیں حاصل ہوگا۔ یہ تائید سے اگلا درجہ ہے کہ دنیا کے اندر انہیں استحکام مل جائے، استقرار مل جائے، ظہور مل جائے۔ حق پر جہاد کریں گے، ہاں جہاد بھی۔ اگلا مرحلہ ہے نصرت الہی، جیسے فرمائیں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ نصرت ظہور سے اگلا درجہ ہے کہ ظہور یعنی استقرار اور استحکام بھی نصیب ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ نے مزید مدد فرمائی اور قوت نصیب ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ غلبہ ہے۔ غلبہ دو طرح سے ہے، بذریعہ دلیل اور حجت، جو مکی دور میں بھی نصیب تھا اور ہر دور میں ہوتا ہے، اور دوسرا غلبہ ہے بذریعہ طاقت اور تلوار۔ یہ غلبہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرتے ہیں ایمان والوں کو، جیسے فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو اللہ نے بدر کے اندر غلبہ عطا کیا، مکے کے اندر بھی جو قوت بڑھتی گئی، آخر کار ہجرت کا مرحلہ آیا، تو یہ بھی غلبے کی ایک شکل تھی۔ اس کے بعد اگلا جو درجہ ہے وہ ہے ملک اور ولایت۔ اللہ بادشاہت دیتے ہیں، ولایت یعنی اقتدار دیتے ہیں، جیسے حضرت طالوت کو ولایت نصیب ہوئی، بادشاہ بنے، مومن تھے، ایمان والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہیں بادشاہت ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ ذوالقرنین نیک نبی تھا یا نیک بادشاہ تھا، اسے بھی اقتدار ملا۔ ملک اور ولایت سے اگلا مرحلہ ہے خلافت۔ خلافت جو ہے وہ بادشاہت سے بڑا درجہ ہے، کیونکہ خلافت ایک بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اور وہ ایک طرح سے عالمی قیادت ہوتی ہے۔ اس کا بھی اللہ نے وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ تو گویا نصرت اور مدد اور اللہ کی طرف سے تمکین نصیب ہونے کے 7 مرتبے ہیں۔ نجات جو کہ ہر مومن کو نصیب ہوتی ہے، یعنی جنت، اور آخرت سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ دوسری تائید، اور تیسرا ظہور، ظاہر ہونا، غالب ہونا، کہ مٹنے سے محفوظ ہو جائیں۔ اور چوتھا نصرت الہی، اللہ کی مدد، اور پانچواں غلبہ۔ تو یہ 5 نصرتیں تو اس وقت مسلمانوں کو نصیب ہیں، ابھی بھی نصیب ہیں۔ ملک اور ولایت کہ ایک ایسی حکومت جو دین کو نافذ کرے، وہ نصیب نہیں ہے، وہ بھی اللہ دیں گے جب ہم سارے اسباب پورے کریں گے، جیسے آگے آئیں گے کہ اللہ کی نصرت کب نصیب ہوتی ہے اور خلافت کب ملتی ہے، یہ آگے آئے گا۔ تو اس کو تھوڑا سا دہرائیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ عوامل نصرت و تمکین۔ عوامل کا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد کے اسباب کیا ہیں، کیسے نصیب ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اللہ کی مدد حاصل کی، یعنی کون سے ایسے کام کیے کہ جس سے اللہ کی مدد حاصل ہوئی۔ تو نصرت کے جو عوامل ہیں ان میں سب سے پہلا عامل ایمان اور عقیدے پر محنت ہے۔ اگر ہمارا ایمان درست ہوگا تو اللہ کی مدد ملے گی، کیونکہ پیچھے آپ نے دیکھا وَإِنَّ جُنْدَنَا، ہمارا لشکر یعنی جس کا ایمان مضبوط ہو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اس میں بھی ایمان والوں سے وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ،
تم بلند ہو اگر تم مومن ہو. یعنی جب تک ایمان مضبوط ہوگا، شرک سے پاک ہوگا، نفاق سے پاک ہوگا، بدعت سے پاک ہوگا اور نفاق سے پاک ہوگا، تو پھر نصرت اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہو جائے گی. تو ایمان، عبادت، عمل صالح اور تقوی کے ساتھ اللہ کی مدد مشروط ہے. والعاقبۃ للمتقین، تقوی کے ساتھ اچھا انجام مشروط ہے. اگر تقوی نہ ہو، یعنی ہم نافرمانیاں کریں، تو پھر نصرت اور تمکین نصیب نہیں ہوگی. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اللہ کی نصرت کا امکان زیادہ ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احد کے موقع پر فرمایا کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا. استحسونہم، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے احد کے موقع پر، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا. حتی اذا فشلتم وتنازعتم، حتیٰ کہ تم بزدل ہوئے اور آپس میں جھگڑا کیا اور نافرمانی کی، اور تم نے دنیا کو پسند کیا. 4 اللہ نے وجوہات بتائیں ناکامی کی. تو اس لیے یعنی ایمان بھی محفوظ ہو، شرک نہ ہو، توحید ہو، بدعت نہ ہو، سنت ہو، اخلاص ہو، نفاق نہ ہو. جب یہ چیزیں ٹھیک ہوں تو پھر اللہ کی نصرت. یہ پہلا عامل ہے ایمان اور عقیدہ. اس کے اندر عمل صالح اور تقوی شامل ہیں خود بخود. عبادت اور ارکان اسلام اور نمازیں اور روزے یہ خود بخود شامل ہیں. دوسرے نمبر پر جماعت ہے. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک ایک بندے پر نہیں ہوتا. جب سب مل کر محنت کریں گے تو پھر اللہ کی مدد نصیب ہوگی. جب ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہوں گے تب اللہ کی نصرت حاصل نہیں ہوگی. تیسرا ہے صبر اور استقامت. یہ تیسرا نصرت کا عامل ہے کہ جب ہم صبر کریں گے مشکلات پر اور اللہ کے دین پر ڈٹے رہیں گے تب ہمیں نصرت نصیب ہوگی. جیسے اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے بنی اسرائیل کے اندر امام بنائے، مقتدا اور پیشوا بنائے جب انہوں نے صبر کیا. تو صبر سے ہی مشکلات کے مقابلے میں قوت نصیب ہوتی ہے اور بندہ آگے بڑھتا ہے. اگر وہ ڈھہ جائے، پہلے ہی مرحلے میں ڈھہ جائے، کمزور ہو جائے، سست پڑ جائے، پھر نصرت نہیں ملتی. پھر ہے تواصی بالحق، مل کر ایک دوسرے کا سہارا بننا. پھر ہے کفار کو تبلیغ کرنا. پھر معجزہ، اللہ کا معجزہ، اللہ کی مدد معجزانہ طریقے سے بھی آتی ہے. پھر یہ کہ دعوت میں حکمت ہو، بصیرت ہو، عقل مندی ہو، بے وقوفی نہ ہو. پھر ہجرت کا مرحلہ بھی آ سکتا ہے، پھر جہاد کا مرحلہ، پھر اللہ کے حضور گڑ گڑانا. جہاد میں بھی کامیابی تب نصیب ہوتی ہے جب اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ جہاد ہو گیا تو پھر فتح ہی فتح. پھر اقامت دین، یعنی دین کو اچھے طریقے سے قائم کرنا. یہ عوامل تمکین ہیں، عوامل النصر والتمکین فی دعوات المرسلین. رسولوں کی دعوتوں میں اللہ کی طرف سے نصرت کیسے کیسے نصیب ہوتی ہے، اس کی یہ وجوہات ہیں. یہ 11 وجوہات ہیں. اب ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے ہے ایمان اور عقیدے پر محنت. آپ دیکھیں مکی دور میں ساری کی ساری صورتیں ایمان اور عقیدے کے ارد گرد گھومتی ہیں. ایمان اور عقیدہ دعوت اور زندگی اور جہاد کا نیوکلیس ہے، مرکزہ ہے. زندگی کا بنیادی نیوکلیس ہے، قرآن اور حدیث کا بنیادی مرکز ہے. شرک اور الحاد اور نواقض کے خلاف محنت کرنی ہوگی.
آخرت کی طلب اور اللہ کی رضا کی طلب اور اخلاص، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ غزوہ حنین میں جب کثرت پر فخر کیا بعض لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت، اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیا۔ غزوہ احد میں بھی ایسے ہوا، طالوت کا لشکر اللہ نے اس کی مدد کی، تو وہ مدد کے اسباب لازم ہیں اور وہ اسباب نیچے آ رہے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ اور دوسری آیت میں ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلے ایمان ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اس میں بھی ایمان شرط ہے۔ اذ تحسونہم بإذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اس میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ اور غزوہ حنین کی بھی بات فرمائی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ اسی طرح سے طالوت کا واقعہ بیان کیا، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ جب ایمان والے اس نہر کو پار کر کے آگے بڑھے تو کہنے لگے ہم نہیں لڑ سکتے جالوت کے لشکر کے ساتھ۔ لیکن جو ایمان والے دوسرے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تو یہ سارے دلائل ہیں کہ اللہ مدد کرتے ہیں، لیکن توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے دوسری چیز، باہمی مددگار جماعت۔ ایک تو جماعت ضروری ہے، اکیلا بندہ کام نہ کرے، مل کر کام کرے۔ دوسرا وہ جماعت باہمی نصرت والی ہو، ایک دوسرے کی مددگار جماعت ہو، اسے کہتے ہیں جماعت مناصرہ۔ جماعت دعوت کی بنیاد اور اس کا لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر ہی جماعت قائم کر لی، ان کا عقیدہ، ان کا طریقہ کافروں سے بالکل الگ کر دیا اور مل کر جد و جہد کی۔ تو تمکین کے لیے جماعت کا وجود بنیادی عامل ہے۔ جماعت نہیں ہوگی تمکین ہرگز نصیب نہیں ہوگی۔ جماعت کے قیام کے بغیر دعوت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اور جماعت کی دو شرطیں ہیں، ایک تو مومن جماعت ہو، اس میں کافر، مشرک، بے دین، ملحد، منافق نہ ہو، یا ایسے اگر کمزور لوگ ہوں تو وہ محدود ہوں، مغلوب ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باہمی مددگار جماعت ہو، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والی، محبت رکھنے والی، مددگار ہو۔ اور اس کے دلائل ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے خطاب فرمایا، کہیں بھی اکیلے بندے کو خطاب نہیں کیا۔ اسی طرح سے سورۃ العصر میں وتواصوا بالحق، وہ بھی جمع کے صیغے ہیں، اور مستضعفین کی مدد کرنا یہ لازم ہے۔ فشل اور تنازع لازم ملزوم ہے، یعنی جب آپس میں جھگڑیں گے مدد نہیں ہوگی، جھگڑیں گے تو ناکامی اور بزدلی لازم آ جائے گی۔ فشل کا مطلب ناکام ہونا، بزدل ہونا، ناکام ہونا۔ تو جہاں بھی تنازع کا لفظ ہے قرآن میں، وہاں فشل کا لفظ ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ ایمان اور عقیدے پر دوستی ہو، کفر، شرک اور الحاد کے خلاف دشمنی ہو۔ مکی دور میں اصحاب کرام کا بڑا باہمی گہرا تعاون تھا، کوئی جھگڑا تنازع نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کے حصول کے لیے خود کو مختلف قبائل پر پیش کیا۔ اس کے بعد عامل ہے صبر و استقامت۔ صبر کے بغیر تمکین نصیب نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات صبر کی بدولت ملی، اور جالوت کے خلاف جو فتح نصیب ہوئی وہ صبر سے حاصل ہوئی۔ اور مسلمانوں کو صبر کا حکم ہے، جیسے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صبر ضروری ہے۔ اس کے بعد تواصی بالحق۔ تواصی بالحق کے
دو معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ آپس میں امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، یعنی نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. اگر کوئی غلطی، خرابی، کمزوری نظر آئے تو ایک دوسرے کو نصیحت کریں. اور دوسرا تواصی بالحق کا معنی ہے کہ آپس میں مشورہ کریں. تواصی بالحق کی فضا سے ہی شورا کی فضا قائم ہوتی ہے، اور شورا کا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ دوام پر اور استقرار پر دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ کا مستقل طریقہ یہ ہے کہ وہ آپس میں مشورے سے چلتے ہیں. کوئی مشکلات ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی لائے عمل تیار کرنا ہے، کوئی حکمت عملی بنانا ہے، کوئی منصوبہ بندی کرنی ہے تو مشورہ کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. مشورے والا معاملہ بالعموم غلطی پر مبنی نہیں ہوتا. عام طور پر مشورے سے غلطی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر باقی رہ بھی جائے تو وہ غلطی بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہے. تو یہ تواصی بالحق کا اصول تھا. اس کے بعد ہے دعوت دین. جیسے آپس میں انہوں نے تواصی کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، ویسے خارج میں انہوں نے دعوت پیش کرنی ہے. اگر دعوت کا عمل رک جائے تو نصرت نہیں ملتی. دعوت اپنی کامیابی کو بڑھانے کا نام ہے، اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور کرنے کا نام ہے. اور دعوت ایک خاص معنی اور مفہوم کے اندر ہے. ہر دعوت پر نصرت حاصل نہیں ہوتی، خاص قسم کی دعوت. اور وہ خاص دعوت کیا ہے؟ اس نے کتاب والے نے تشریح کی ہے کہ دعوت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے دعوت مجرد اقامت حجت، کہ بات پہنچا دو، چاہے ایک دفعہ پہنچا دو. اس میں بھی خیر اور بھلائی ہے، لیکن اس میں فائدہ تھوڑا ہے. اصل جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اتنی پہنچاؤ، مستقل پہنچاؤ، مسلسل پہنچاؤ، تواتر سے پہنچاؤ کہ حتیٰ کہ ان پر حجت قائم ہو جائے اور مسلمانوں کو اللہ کی مدد نصیب ہو جائے اس دعوت کے نتیجے میں، اور کافروں کو اللہ کی طرف سے عذاب کا حقدار ٹھہرا دیا جائے. اتنی دعوت ہو، یعنی دعوت تسلسل سے ہو، بغیر وقفے کے ہو، تواتر سے ہو، مستقل ہو، اور حکمت اور عقل مندی کے ساتھ ہو، تو پھر اس وقت اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے. اگر دعوت ہو وقفے کے ساتھ، درمیان میں اپنی خواہشات آ گئیں، درمیان میں اپنی سستیاں اور غفلتیں آ گئیں، درمیان میں ناغے ہو گئے، چھوڑ دیا منہج کو، چھوڑ دیا سارے کام، لمبے عرصے کے لیے تعطل قائم کر دیا، تو پھر مدد نہیں حاصل ہوتی. دعوت کی مدد، دعوت کے نتیجے میں اللہ کی نصرت تب نصیب ہوتی ہے جب دعوت کو زندگی کا مشن بنایا جائے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یہ پوری جب تک دعوت زندگی کا منہج نہ ہو، جماعت کا مکمل طور پر جماعت کا ایک طریقہ نہ ہو، اس وقت تک یہ نصرت کا سبب نہیں بنتی. تو دعوت کو پورے زور سے قائم کریں گے، کھڑا کریں گے، کوشش کریں گے، تو پھر اللہ کی مدد ضرور نصیب ہوگی. حکمت عملی کا استعمال. حکمت عملی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ عقیدے پر محنت کریں گے، اپنے آپ پر، بچوں پر، گھر والوں پر، پھر اس کے بعد آپ مل کر رہیں گے جماعت کی شکل میں، پھر آپ صبر بھی کریں گے، تو یہ ساری چیزیں داخلی ہیں. پھر آپ دعوت بھی دیں گے. جب دعوت دیں گے نا تو پھر حکمت کے ساتھ چلنا ہوگا. حکمت عملی کا مطلب یہ ہے کہ پوری عقل مندی اور بصیرت اور غور و فکر اور سوچ و بچار کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس مرحلے میں ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. جیسے آپ نے پہلے سری دعوت دی خفیہ، جب آپ نے دیکھا کہ خفیہ دعوت کے نتیجے میں 40-50 بندے ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے اعلانیہ دی. جب آپ نے دیکھا کہ اعلانیہ دعوت کے نتیجے میں ہم ڈھیر سارے بندے بن گئے ہیں تو پھر آپ نے قبیلوں کو دعوت دی.
جو موسم حج میں باہر سے قبیلے آتے ان کے سرداروں کو ملتے، ان کو کہتے آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، ہم آپ کے علاقے میں رہیں گے، آپ ہماری مدد کریں، میں اللہ کا نبی ہوں، آپ میرے دست بازو بنے۔ تو آپ نے سفر طائف کیا، پھر آپ نے بیعت کی انصاریوں کے ساتھ، یثرب والوں کے ساتھ۔ تو یہ قدم قدم پر حکمت عملی ہے۔ پھر بدر کے موقع پر جنگی لڑائی کی حکمت عملی اختیار کی بدر کے موقع پر۔ پھر احد کے موقع پر سوچا باہر لڑیں اندر لڑیں۔ پھر خندق کے موقع پر حکمت عملی سوچی تو سوچا کہ خندق کھود لیں۔ پھر صلح حدیبیہ پر حکمت عملی اختیار کی کہ ہم صلح کر لیں۔ صلح کے بعد اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ جتنے پچھلے 10 سالوں میں نہیں ہوئے تھے، اتنے لوگ مسلمان ہوئے صلح کے نتیجے میں، کیونکہ لوگوں کو میل جول کا، غور و فکر کا، دعوت تبلیغ کا موقع زیادہ ملا، تو حجاب اور پردے ہٹ گئے لوگوں کی نظروں سے۔ پھر غزوہ تبوک کی حکمت عملی۔ تو یہ قدم قدم پر ہوشیاری، عقل مندی، منصوبہ بندی یہ ضروری ہے نصرت اور تمکین کے لیے۔ اس کے بعد امر بالمعروف ہے۔ امر بالمعروف 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک اس وقت ہوتا ہے جب معاشرہ پہلے سے نیک ہو، اس وقت بھی لازم ہے امر بالمعروف۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جب معاشرہ کمزور ہو، خرابیاں، بے حیائیاں، حرام روزیاں، شرارتیں، شر اور فساد، فتنے بہت زیادہ ہوں، تو پھر امر بالمعروف زیادہ لازم آ جاتا ہے۔ تواصی بالحق آپس میں ہوتا ہے، لیکن امر بالمعروف آپس میں بھی ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ہوتا ہے، غیر مومن لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو جماعت کی شکل میں مسلم امت کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کرے، معاشرہ نیکی پر قائم ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں امر بالمعروف کرے۔ اس کے بعد ہے ہجرت۔ ہجرت تمکین کے وسائل میں ایک اہم وسیلہ ہے۔ بعض اوقات یہ فرض ہو جاتی ہے جب ایمان بچانا مشکل ہو، تو یہ فرض ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ مندوب ہوتی ہے جب ایمان بچانا مشکل تو نہ ہو، لیکن بہتر یہ ہو کہ وہ ہجرت کر جائے، اچھے لوگوں میں چلا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اصحاب کہف نے ہجرت کی، بنی اسرائیل نے ہجرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ ہجرت کے 2 مقصد ہیں، ایک مقصد ہے ایمان بچانا، دوسرا مقصد ہے کہ امت کے سیاسی غلبے کے لیے جگہ منتخب کر کے وہاں پر ہجرت کرنا، جیسے مدینہ کی ہجرت ہے۔ حبشہ کی ہجرت ہجرت ایمانی ہے، مدینہ کی ہجرت ہجرت سیاسی ہے۔ ہجرت سیاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب مل کر یہ سوچ لیں کہ ہم نے وہاں پر پہنچنا ہے اور سب نے وہاں اکٹھا ہونا ہے، اور وہاں اکٹھے ہو کر ہم نے قوت حاصل کرنی ہے، یہ ہجرت ہے۔ تو ہجرت ضروری ہے یہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ حالات پر منحصر ہے۔ یہ نہیں کہ یہ مرحلہ لازمی آتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہجرت کا مرحلہ آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، آ جائے تو انبیاء کی سنت ہے، اور نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ ہجرت کے بغیر بھی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ہجرت حبشہ نہیں کی، ہجرت مدینہ تو کی ہے، ہجرت حبشہ نہیں کی۔ اسی طرح جہاد ہے، اگر کسی کو جماعت کو جہاد، اشکال ایک علمی اشکال ہے، چھوٹا سا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی ہے، یہ حدیث میں آتا ہے لا ہجرت بعد الفتح، لیکن یہ ایک خاص موقع محل کے لیے تھا کہ پہلے جو مکہ سے مدینہ ہجرت ہوتی تھی وہ ختم ہوئی ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، کسی نہ کسی موڑ پر امت کو ہجرت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو جہاد کا جب مرحلہ آ جائے تو جہاد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمکین لازماً نصیب فرماتے ہیں۔ جہاد تمکین کے وسائل میں سب سے بڑا وسیلہ ہے، اور جہاد کا حکم قرآن میں تواتر کے ساتھ ہے، حدیث شریف میں بڑے لمبے چوڑے باب ہیں، کتاب الجہاد، کتاب السیر، کتاب المغازی، اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔
جہاد کا مقصد ہے مسلمانوں کو بچانا، فتنے کو ختم کرنا، دشمنان دین کی شوکت کو توڑنا، معاشرے میں امن قائم کرنا، امت کی اصلاح کرنا، اتحاد اور جماعت کو قائم کرنا۔ جہاد اس کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے۔ جہادی لشکر کی تیاری، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر تیار کیا، اور اسی طرح سے اسلامی فوج کی کمیت اور کیفیت کی تیاری، جیسے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اسی طرح جہاد اور صنعت گری لازم ملزوم ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے زریں بنائیں، حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار بنائی، اور لوہے کا حکم قرآن میں نازل ہوا، اور تیر چلانا، تیر تیار کرنا، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو جہاد اور صنعت گری لازم ہے۔ اس کے بعد ہے تضرع۔ نصرت تضرع سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر گڑ گڑاتے رہے، ساری رات روتے رہے، اللہ ہماری مدد فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آخری دعا وہ بھی گڑ گڑانے والی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعائیں، اور اللہ بار بار فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، اور وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ تو تضرع جہاد سے پہلے بھی ضروری ہے، جہاد کے دوران بھی ضروری ہے، جہاد کے بعد بھی ضروری ہے۔ اور پھر ہے اقامت دین۔ اقامت دین کا مطلب ہے کہ امت اور جماعت اور مسلمانوں کا گروہ آپس میں جب رہیں تو اس میں بھی دین کو قائم کریں، انفرادی طور پر بھی تقوی کے حامل ہوں، اجتماعی طور پر بھی دین کو قائم کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو یہ اسباب تھے، تمکین کے عوامل تھے۔ آگے ہے تمکین کے مراتب۔ 3 مراتب ہیں۔ ہاں، یہ جو 13 ہے نا، یہ 13واں عنوان ہے، 14 یہ مراتب، یعنی یہ عناوین کی سرخی کا نمبر ہے، سرخی نمبر ہے۔ تمکین کے مراتب 3 ہیں، اور یہ مراتب آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ جب جماعت ضعیف ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل ضعیف تھے، اور جب جماعت داخلی طور پر مضبوط ہو، جیسے انبیاء کرام پرانے دور میں جو تھے، نبی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ انبیاء جو تھے نا، یہ کچھ نہ کچھ مضبوط تھے کہ انہوں نے دعوت تبلیغ بھی کی، اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جماعت مضبوط ہو جائے اور وہ جہاد کے قابل بن جائے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، انہوں نے جہاد شروع کیا۔ تو یہ 3 مراتب ہیں۔ اس کے بعد ہے تمکین کے مراحل، 4 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کی دعوت، پھر ہے مسلمان افراد کی تیاری، جیسے مکی دور میں صحابہ کرام تیار ہوئے، پھر طائفہ منصورہ کی تیاری، یعنی انہیں ہجرت کے بعد کوئی جگہ مل جائے اور پھر وہ جہاد کے قابل ہو جائیں، اور پھر ہے مسلم معاشرے کا قیام، یعنی انہیں حکومت مل جائے، تمکین نصیب ہو جائے۔ یہ 4 مرحلے ہیں۔ تمکین کی شرطیں 4 ہیں۔ شرط وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر مشروط کا وجود ممکن نہ ہو۔ تو ایمان، عبودیت، شرک کے خلاف محنت، تقوی، یہ تمکین کی شرطیں ہیں۔ تمکین کے اسباب ہیں۔ اسباب کے بغیر تمکین نصیب نہیں ہوتی۔ معنوی اسباب ہیں جو آپ نے پہلے پڑھے، وہ سارے معنوی ہیں۔ مادی اسباب یہ ہیں کہ منصوبہ بندی ہو، ادارت ہو، اقتصادی تیاری ہو، میڈیا کی تیاری، سیکورٹی کی تیاری، یہ مادی اسباب ہیں۔ اور تمکین کے جو اہداف ہیں وہ ہیں دولت اسلام کا قیام، نظام اسلامی کا قیام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام، اور جہاد فی سبیل اللہ کا قیام۔ اس کے بعد ہے اب ماخذ۔ تو اس میں سب سے بڑی جو کتاب میرے سامنے تھی وہ تھی عوامل النصر و تمکین فی دعوات المرسلین، احمد بن حمدان الشاعری کی۔
دوسری کتاب ہے فقہ النصر و تمکین فی القرآن المجید، علی محمد سلابی کی۔ یہ دو کتابیں ہیں کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی طرف سے تمکین نصیب کب ہوتی ہے، اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے اہداف کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ چلو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔